ہر طرف چرچا ہے کہ ہم نے آئی ٹی کا ایک انقلاب لے آنا ہے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے اپنا تمام تر بزنس جو ہے وہ پیپر لیس کر دیا ہے, وہ کمپیوٹر کے اوپر کنورٹ کر دیا. بہت اچھی بات ہے, دنیا بھر میں ڈیجیٹائزیشن جو ہے اس کا عمل جاری ہے, دنیا نے اس سے بڑا فائدہ حاصل کیا ہے. یہ زیادہ ایفیشینٹ نظام بھی ہوتا ہے, نتائج بھی اس کے اچھے نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بیسیوں اس کے معاملات ہیں. تو اگر حکومت یہ کر رہی ہے تو بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حقیقت پر بھی نظر دوڑانی ہوگی. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ آئی ٹی کا بہت بڑا انقلاب لے کے آ رہے ہیں, اور دوسری طرف ہمارا جو فائنینشیل نرو سینٹر ہے جس کو ہم ایف بی آر کہتے ہیں, جس کے اندر ٹیکس کا تمام ڈیٹا موجود ہے, تمام تر جو کلیکشنز ہوتی ہیں اس کا ڈیٹا موجود ہے, جو فائنینشیل انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز ہیں چاہے وہ کسٹم ڈیوٹیز ہوں یا دوسرے معاملات ہوں, اس کا ڈیٹا یہاں پر موجود ہے. اور یہاں پر سینسٹیو ڈیٹا بھی موجود ہے کہ کتنے پاکستانی ہیں جو ملک سے باہر ہیں, جنہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے اثاثے رکھے ہوئے ہیں. وہ تمام تر ڈیٹا جس کے ذریعے ہم پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہے. 3 دن کے قریب یہ ویب سائٹس ڈاؤن رہیں ایف بی آر کی, کیونکہ ہیک ہو گئی تھی. دنیا بھر میں ہیکنگ جو ہے وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 2020 کو ایک ہیکنگ پینڈیمک کا نام دیا گیا تھا. ایک ایسا سال تھا جس میں کووڈ نے تو بڑی خبریں بنائیں, لیکن دنیا بھر میں ہیکنگ کے سب سے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا تو بڑی انہونی بات نہیں لگتی آپ کو, لیکن یہ عام ہیکنگ نہیں تھی. یہ پاکستان کے فائنینشیل نرو سینٹر کے اوپر اٹیک تھا, اور 3 دن ہمیں لگے اس سسٹم کو ریسٹور کرنے میں. اب یہ شہباز رانا کی جو خبر ہے آپ کے سامنے, یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کی مختلف قسم کی وجوہات بتائیں گی. ایک وجہ تو یہ بتائے گی جی کہ پاسورڈ جو ہے وہ چوری ہو گئے اور انہوں نے اس کو استعمال کر کے تو ہیک کر لیا. دوسری وجہ یہ بھی بتائے گی کہ سسٹم کے اندر اتنی خرابیاں ڈیولپ ہو گئی تھیں کہ ان کا ہیکرز نے استعمال کیا اور یہ سسٹم سارا کا سارا 3 دن کے لیے اڑا کے رکھ دیا. ہمارے پاس یہ معلومات اویلیبل نہیں ہے کہ سسٹم کی خرابی کا نقصان کیا ہوا, کتنا ڈیٹا چوری ہوا, کتنا ڈیٹا مینیپولیٹ ہوا, کتنا ڈیٹا آلٹر ہوا. اس کا ہمارے پاس کوئی اس وقت آپ سمجھیں کہ حساب کتاب نہیں ہے. لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خوب شاباشیاں دیں اسٹوری کے مطابق کہ جی بڑا زبردست کام کیا, 3 دن کے بعد ہم نے اس کو ریسٹور کروا لیا. کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ 3 دن اتنی سینسٹیو ویب سائٹس جو ہیں وہ ڈاؤن ہوئی ہیں, اور ہیکرز اتنی آسانی کے ساتھ پاکستان کے اندر یہ ہنگامہ پیدا کر پائے ہیں, باوجود اس کے کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو طویل عرصے سے بڑی فائنینشیل اسسٹنس فراہم کی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو بہتر بنا لیں, آپ اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کر دیں. انہوں نے ڈیجیٹائزیشن کے لیے اور کمپیوٹرز کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے ڈیٹا کو, اور تمام تر جو اس کو حفاظت فراہم کرنی ہے اس کے اہتمام کے لیے لاکھوں ڈالرز کے پروجیکٹس بنا کے دیے ہیں. ان پروجیکٹس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا, وہ نہ نکل پایا, اور یہ ویب سائٹس جو ہیں وہ ہیک ہو گئیں. اس کے ساتھ بڑے سوال اب اور بھی جڑ گئے ہیں. تو یہ تو وہ سسٹمز ہیں جو سالہ سال سے ڈیجیٹائزیشن کے عمل کا شکار ہے, جس کے اوپر آپ کو دنیا بھر سے باقاعدہ اسسٹنس بھی ملتی ہے. ہم تو نیا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جس کو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کہتے ہیں. ایک ایسا نظام جو چلتا ہے جس کے اوپر تمام تر دنیا کے اسسٹنس موجود ہے, جس کے اوپر آپ کی توجہ ہونی چاہیے کیونکہ فائنینشیل نرو سینٹر ہے, وہ ہیک ہو جاتا ہے. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جس کے بارے میں کو ہمالیہ سے بڑے بڑے سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں, اس کو ہم لانا چاہتے ہیں. اور یہ لاکھوں کی تعداد میں مشینیں ہوں گی, اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی نہیں یہ مشینیں جو ہے نا جی یہ ہیکنگ پروف ہے, ان کی ہیکنگ نہیں ہو سکتی. اسی اسٹیج کے اندر ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے انٹرویوز کروا کے دیے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنا آسان ہے ان مشینوں کو ہیک کرنا. آپ کو صرف 0.7% پولنگ اسٹیشن یا 0.7% مشینوں کے ساتھ پلے کرنا ہے یا ان میں دھن کریٹ کرنی ہے, اور باقی آپ کے 99.3% پولنگ اسٹیشنز یا ووٹنگ مشین یا سارا سسٹم پرفیکٹلی کام کرے گا. جہاں پہ آپ اپنے یورپین یونین کے اور فافن کے اور آبزرورز کو بھیجیں گے, اپنے میڈیا لوگوں کو بھیجیں گے, وہ کہیں گے جی سسٹم تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے. اب دنیا کے بہترین ہیکرز کو وہاں بھیجیں گے, وہ کہیں گے جی مشین پرفیکٹلی فائن کام کر رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 0.7% پولنگ اسٹیشنز کو آپ صرف 600 پولنگ اسٹیشنز کو آپ مینیپولیٹ کر کے 120 والی پارٹی کو 80 پہ اور 80 والی پارٹی کو 120 پہ لا سکتے ہیں. تو ایک ایسا نظام جو ایک طرف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز
کی ترویج کر رہا ہے، اس کو مارکیٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طرح ہیکنگ پروف ہے، وہ اپنے بنیادی ڈیٹا کو تحفظ فراہم کرنے سے قاصر ہے؟ بہت بڑا سوال اس کے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بین الاقوامی جو آپ کو اسسٹنس آتی ہے اس کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں؟ دنیا بھر سے جو آپ قرضے لیتے ہیں ان کاموں کے لیے، وہ بانتیجہ ہونے چاہیے، وہ باثمر ہونے چاہیے، لیکن نہ وہ بانتیجہ ہوتے ہیں اور نہ وہ باثمر ہوتے ہیں۔ آپ قرضے پہ قرضہ لیے جاتے ہیں لیکن نظام آپ کا وہیں پر ٹھس بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ہائیبرڈ وارفیئر کی بڑی بات کرتے ہیں، وہ 5th جنریشن والے جو ہیں وہ ہر وقت ہمیں بتاتے رہتے ہیں جی کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر چل رہی ہے۔ تو بھائی اگر اتنی ہی توجہ ہے آپ کی 5th جنریشن وارفیئر کے اوپر، تو ان فرنٹیئرز کو سیکیور کس نے کرنا ہے؟ یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارے ویورز نے کرنا ہے، یا آپ لوگوں نے کرنا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ 5واں محاذ بن رہا ہے جس کے اوپر 5ویں قسم کی جنریشن کی جنگ جاری ہے، تو پھر کیا FBI جیسے اداروں کے اندر آپ کو جنگی بنیادوں پر وہ کام نہیں کرنا چاہیے بین الاقوامی اسسٹنس کے ساتھ جس کی تشہیر آپ ہر طرف کرتے ہیں؟ اور اگر FBR کے اندر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ موبائل کنزیومر کا ڈیٹا جو ہے پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور اگر ہر دوسرے روز جو ہے کوئی نہ کوئی سسٹم ڈاؤن ہوا ہوتا ہے جس کو ہم ٹیکنیکل گلیچز کا نام دیتے ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اندر خانے 4 مرتبہ اٹیکس ہو چکے ہیں 4 سینسٹیو اداروں کے سسٹمز کے اوپر، جس میں سے 3 جو ہیں وہ بہت سکسیسفل تھے، رپورٹ نہیں ہو پائے۔ اگر اس قسم کے حالات بن رہے ہیں تو پھر ہم کیا یہ سمجھیں کہ بین الاقوامی طور پر جو اسسٹنس حاصل کی جاتی ہے اس کا ہم استعمال کرنے سے قاصر ہیں، یا ہمارے پاس ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے؟ اور اگر ہمارے پاس ٹیکنیکل کیپیسٹی نہیں ہے تو یہ تمام ڈیجیٹائزیشن کا جو عمل ہے اس کی انٹیگریٹی کے بارے میں لوگ کیا سمجھیں؟ آپ انتخابات جیسی بڑی ایکسرسائز مشینز کے ذریعے کروانا چاہ رہے ہیں، اور FBR جیسے ادارے کے اندر جو چلائی ہوئی مشینیں ہیں جس کے لیے ریسورسز بھی اویلیبل ہیں ان کو تحفظ دینے سے قاصر ہیں۔ تو اگر اتنے بڑے کام کے لیے اتنے بڑے وسائل کے ساتھ آپ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، تو اس سے کہیں 6 گنے بڑی ایکسرسائز جو ہے جس کے اندر تمام کے تمام سیاسی جذبات انوالو ہیں، جس کی ایک بڑی تاریخ ہے لمبی ریگنگ کی، اس کو آپ کیسے مینج کر پائیں گے؟ پاکستان کے اندر ہمیں لگتا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا بھی وہی حال ہے جیسا کہ گھر کا ہے، جیسا کہ نوکری کا ہے، جیسا کہ بزنس کا ہے۔ یعنی ٹویٹ کے ذریعے ہم ٹیکنالوجی کو پروموٹ کر دیتے ہیں، جس طرح ٹویٹ کے ذریعے ہم لوگوں کو چھت فراہم کر دیتے ہیں، ٹویٹ کے ذریعے ہم ان کو غریب سے امیر بنا دیتے ہیں، ٹویٹ کے ذریعے ہم ان کو نوکری دے دیتے ہیں۔ ویسے ہی ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم ٹویٹ کرتے رہیں تو پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کا بول بالا ہو جائے گا اور پاکستان ایک نئی مملکت بن جائے گا۔ FBR کے اس واقعے نے بڑے واضح انداز سے آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سسٹم ہیکنگ پروف نہیں ہے، اور بالخصوص وہ سسٹم جس کو کچھ لوگ یا کچھ دھڑے جو ہیں خود ریگ کرنا چاہیں، وہ تو بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو صرف معاملہ FBR کے سسٹم کا نہیں ہے، ان تمام مشینوں کے بارے میں بھی اب لوگ بڑے بڑے سوال اٹھا رہے ہیں جن کو ہر طرف پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر ٹی وی چینل کے اوپر آپ کو کچھ نہ کچھ پروگرام نظر آتا ہے جس میں 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو اس مشین کے سر اور پیر کا علم نہیں ہے، ان کو 2 ایسے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں جو صرف محدود ٹیکنیکل زبان بول رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ادھر سے آپ نے بٹن دبایا تو یہ مشین نے ٹھیک کام کرنا شروع کر دیا، ہاں جی سارا پولنگ سٹیشن جو ہے وہ آپ ریگ کر لیں گے، یہ مشین ریگ نہیں ہو سکتی۔ یہ جھوٹ کا بازار میرے خیال میں بند ہونا چاہیے۔ FBR کے واقعے سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ الیکشن کے اندر یہ مشینیں لے کے آئیں گے تو اس سے بڑے پیمانے پر ہیکنگ ہو سکتی ہے۔